دوستو، مومل قصاب کو اپنے تمام سکے دے چکا ہے، تو اب وہ خریداری کیسے کرے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہانی جادو کی انگوٹھی کے پارٹ 2 میں۔ قصاب نے رومال کھول کر سکے باہر نکالے، انہیں گنا اور اپنا اطمینان کرنے کے بعد کتے کی رسی درخت کی شاخ سے کھولی اور مومل کے ہاتھ میں دے دی۔ کتے نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے نئے مالک کا ہاتھ چاٹنا شروع کر دیا اور دم ہلانے لگا، کیونکہ کتا جان گیا تھا کہ مومل نے اس کی جان بچائی ہے۔ کتا مومل کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ مومل کے پاس اب خریداری کے لیے مزید سکے نہ بچے تھے، لہٰذا مومل نے گھر واپس جانے کی ٹھانی۔ واپس پہنچ کر اس نے سب سے پہلے گھوڑا اور چھکڑا ہمسائے کو واپس کیا، پھر گھر ماں کے پاس پہنچا۔ ماں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، میرے بیٹے مومل، تم بازار سے کیا خرید کر لائے ہو؟ ماں، میں اپنی خوش قسمتی کی پہلی علامت خرید کے لے کر آیا ہوں۔ مومل کا یہ جواب سن کر ماں حیران ہوئی اور کہنے لگی، میرے بیٹے، تم ایسی کون سی خوش قسمتی کی علامت لے کر آئے ہو؟ میں تمہاری بات سمجھی نہیں۔ مومل اپنی نشست سے اٹھا اور باہر سے اپنے ساتھ لائے ہوئے کتے کو پکڑ کر اندر لے آیا اور ماں کے سامنے پیش کرتے ہوئے بولا، ماں، یہ ہے ٹوبی، جس کو میں نے 5 سکے دے کر خریدا ہے اور ایک ظالم قصاب کے ہاتھوں مرنے سے بچایا ہے۔ میرے تمام پیسے اسی پر خرچ ہو گئے تھے، وگرنہ میں بازار سے دوسری اشیاء بھی ضرور خرید کر لاتا۔ یہ سن کر ماں نے اپنا سر پکڑ لیا اور مومل کو ڈانٹنے لگ گئی، بے وقوف لڑکے، اب ہم موسم سرما کیسے گزاریں گے؟ تم نے ایک قیمتی رقم ایک کتا خریدنے پر ضائع کر دی، جبکہ میرے پاس گھر میں پکانے کے لیے کھانے پینے کا سامان تقریباً ختم ہو چلا ہے، اور اگلے چند روز میں نوبت فاقوں تک آ جائے گی۔ تم یقیناً ایک ناتجربہ کار لڑکے ہو، تمہارے ہاتھ میں قیمتی سرمایہ دینا سراسر بے وقوفی ہے۔ ہمارا کل سرمایہ چند سکے ہی تو ہیں، جن میں سے تم آدھے سے زیادہ خرچ کر چکے ہو۔ میں بوڑھی عورت ہوں، لمبا سفر نہیں کر سکتی، ورنہ تمہیں ہرگز اکیلے نہ جانے دیتی، مگر میں مجبور ہوں کہ دوبارہ تم پر اعتبار کروں۔ لیکن اب کی بار خبردار کرتی ہوں، غلطی مت کرنا، کل میں تمہیں باقی ماندہ سکے دوں گی، جو ہماری آخری پونجی ہیں، ان سے گھر کا راشن خرید کر لانا، اور اب کی دفعہ کوئی بے وقوفی کی تو گھر سے نکال دوں گی، پھر در در بھٹکتے رہنا۔ مومل خاموشی سے سر جھکائے ماں کی تند و تیز باتیں سن رہا تھا۔ اس نے ماں کو یقین دلایا کہ وہ آئندہ احتیاط برتے گا۔ رات گزر چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی ماں نے اپنا آخری اثاثہ 3 سکے مومل کے حوالے کیے اور خوب اچھی طرح نصیحت کی کہ وہ آج قصبے کے بازار سے کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری کر کے لائے۔ مومل نے گزشتہ روز کی طرح سکوں کو ایک چھوٹے کپڑے میں لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا۔ ایک دفعہ پھر ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور گھوڑا اور چھکڑا ادھار لینے کی درخواست کی۔ ہمسائے نے ترس کھاتے ہوئے مومل کو ایک اور دن کے لیے گھوڑا اور چھکڑا ادھار دے دیا۔ مومل نے چھکڑے کو گھوڑے سے باندھا، گھوڑے پر سوار ہو کر اسے ایڑ لگائی اور گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے دن چڑھے قصبے کے بازار میں داخل ہو گیا۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترا۔ کل کی طرح اس نے گھوڑے کی رسی کو ایک درخت سے باندھا اور پیدل چل کر اطراف میں بنی دکانوں کا جائزہ لینے لگا۔ ہر طرف
انواع و اقسام کی اشیاء خوردونوش کے ٹھیلے لگے ہوئے تھے اور دکاندار دھڑا دھڑ اپنا مال بیچنے میں مشغول تھے۔ وہ قریب سے ان ٹھیلوں کا جائزہ لینے لگا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ ایک شخص ایک بلی کو اس کے گلے میں ڈالی رسی سے زور زور سے گھسیٹتا اور کھینچتا ہوا دکھائی دیا۔ بے زبان بلی اپنی پوری قوت سے چلا رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ بلی نے شور سے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہو۔ وہ شخص بلی کو زبردستی گھسیٹتا ہوا کہیں لے کر جا رہا تھا۔ مومل بھاگتا ہوا اس آدمی کے پاس پہنچا اور اسے روک کر اس سے استفسار کیا کہ وہ اس طرح گھسیٹتے ہوئے بلی کو کہاں اور کیوں لے کر جا رہا ہے۔ وہ شخص بولا، میں اس کو دریا میں غرق کرنے جا رہا ہوں۔ یہ روزانہ میرے گھر سے دودھ چوری کر کے پی جاتی ہے۔ میں نے اسے کئی دفعہ بھگایا مگر یہ اپنی عادت سے باز نہیں آئی۔ آج یہ میرے قابو میں آ گئی ہے، لہٰذا میں اس کو قریبی دریا پر لے جا رہا ہوں تاکہ پانی میں ڈال دوں۔ مومل کو یکدم بلی پر ترس آ گیا۔ اس نے اس شخص کی منت سماجت کی کہ وہ اس ننھی جان پر ظلم نہ کرے، مگر آدمی بضد تھا کہ وہ اس بلی کو پانی میں ڈبو کر ہی رہے گا، کیونکہ وہ اس کی آئے دن کی دودھ کی چوری سے تنگ آ چکا ہے۔ مومل کی جب کسی بات پر اس آدمی نے کان نہ دھرا تو مومل بولا، سنو بھائی، تم اس کو پانی میں غرق کرنے کی بجائے مجھے دے دو۔ وہ آدمی کچھ حیران ہوا اور کہنے لگا، مجھے کیا فائدہ؟ یہ پھر واپس آ جائے گی اور مجھے نقصان پہنچائے گی۔ میں ایسے تمہیں ہرگز نہیں دوں گا۔ مومل کے پاس اب کوئی چارہ نہ تھا سوائے اس کے کہ اسے سکوں کی پیشکش کرے۔ مومل نے لاچار ہو کر کہا، میں تم سے اس بلی کو خرید لیتا ہوں، بتاؤ کیا لوگے؟ مومل کی پیشکش سن کر اس آدمی کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور کہنے لگا، میں پورے 3 سکے لوں گا۔ اگر دے سکتے ہو تو دو، ورنہ جاؤ اپنا راستہ ناپو۔ مومل نے فوراً جیب سے 3 سکے نکالے اور اس شخص سے بلی کو خرید لیا۔ اس شخص نے سکے وصول کرتے ہی بلی مومل کے حوالے کر دی۔ مومل نے بلی کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور واپس گھر کا راستہ لیا، کیونکہ اس کے پاس خریداری کے لیے کچھ بھی سکے نہ بچے تھے، لہٰذا اب بازار میں رکنا بیکار تھا۔ جب مومل گھر کے قریب پہنچا تو ماں کو دروازے پر منتظر پایا۔ وہ بے چینی سے مومل کی راہ تک رہی تھی۔ ہمسائے کا گھوڑا اور چھکڑا واپس کر کے جب مومل گھر میں داخل ہوا تو ماں بولی، میرے بچے، آج تم ضرور بازار سے اشیاء ضرورت خرید کر لائے ہوگے اور یقیناً تم نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہوگا اور ہرگز 3 سکوں کو ضائع نہیں کیا ہوگا۔ دکھاؤ تم نے کیا کیا خریدا قصبے کے بازار سے۔ مومل نے آہستگی سے اپنے ساتھ لائی ہوئی بلی کو سامنے کیا اور کہا، ماں، میں نے آج اس ننھی سی جان مومی کو ایک ظالم شخص سے نجات دلائی ہے اور اس شخص نے اس کے بدلے مجھ سے 3 سکے طلب کیے۔ ماں یہ سن کر سکتے میں آ گئی، پھر غصے سے بھری آواز میں بولی، اے بے وقوف، کیا تمام سکوں سے تم محض ایک بلی خرید کر لے آئے ہو؟ کیا یہ ہے آج کی تمہاری ساری خریداری؟ مومل شرمندہ تھا، آہستگی سے بولا، اگر میرے پاس کچھ اور سکے ہوتے تو باقی کی اشیاء بھی ضرور خرید لاتا، مگر میرے پاس صرف 3 ہی سکے تھے جو کہ سارے کے سارے اس بلی پر خرچ ہو گئے۔ کہانی جادو کی انگوٹھی کا پارٹ 3 دیکھیے اگلی ویڈیو میں۔
دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.